بلوچستان میں پاک فوج کے ایک اور ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک ہونے والی آڈیوز کے اندر کوئی چیز بھی خلاف قانون یا خلاف آئین نہیں ہے۔ کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں ان کو روایتی صحافت کس طرح دیکھتی ہے اور نئی جنریشن کس طرح دیکھتی ہے، اور یہ جو جنریشنل گیپ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں نوجوانوں کو عجیب لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، لیکن روایتی یا سینئر جو دانشور ہیں یا صحافی ہیں ان کو اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی اچنبے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جن خبروں کا میں نے ذکر کیا اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ جو سینئر صحافیوں والا مسئلہ ہے نا اور دانشوروں والا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ پاکستان آرمی کے ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے بلوچستان میں۔ اس میں 6 شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، کنٹروورشل بناتے ہیں، تو یہ سوچا کریں کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو جوان ہیں، جو افسران ہیں، وہ روز ہمارے لیے شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ ہی عرصے کے بیچ میں یہ دوسرا ہیلی کاپٹر حادثہ ہے، تو جہاں پہ پوری قوم جو ہے اس وقت غم کا شکار ہے، اور پوری قوم کو اپنے شہداء پہ فخر ہے، اور شہداء کے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام ملے گا، اور یہ جو انہوں نے قربانی دی ہے یہ میرے لیے دی ہے، آپ کے لیے دی ہے، اور اس ملک کے لیے دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا سوال یہ ہے کہ آئے روز ہمارے ہیلی کاپٹرز کو حادثے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے جوانوں کی، افسران کی زندگیاں کیا وہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے؟ کم از کم یہ جو اپنا اکوپمنٹ ہے اس کی وجہ سے تو ان کی شہادتیں نہ ہونا۔ پہلے ہم نے اتنا ایک زبردست جنرل کھویا، اس کے ساتھ دیگر افسران تھے، ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اب اگین یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ پیش آیا ہے۔ تو اس کے اوپر تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی فلیٹ کا مسئلہ ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ اس کے اوپر ضروری ہے کہ تحقیقات ہوں۔ اور اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر کہا کہ یہ جو فلائنگ ہے ہیلی کاپٹر یہ ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، کس قسم کے مسائل ہیں، ان کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی جو ہیں وہ بشر زیدی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کیریڈ آؤٹ ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے بہترین سینئر اور جونیئر افسران کو جو ہے نا 2 مہینے کے دوران، یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایسی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بشر زیدی صاحب نے بھی اٹھایا، فواد صاحب نے بھی اٹھایا، کہ اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہمیں جوابات ملنے چاہیے قوم کو کہ کیا ہوا، اس حادثے میں کیا ہوا تھا، اس حادثے میں کیا ہوا تھا، کیوں اکوپمنٹ میں مسئلہ ہے، کہاں پہ کمی ہے، کیا حکومت فنڈز نہیں دے رہی، کیا مسائل ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ تحقیقات ہوں گی اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی چیز جو آڈیو لیکس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا آئین اور قانون کے خلاف کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور ہمارے بہت سارے جو صحافی دوست ہیں، سینئر صحافی، وہ جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اپنی بھتیجی کے داماد کے بزنس کی، اس کو بھی وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی نہیں، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ان آڈیو لیکس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، زیادہ ڈسکشن کس اور ہی چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ اچھا، اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب اس میں آئین اور قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے کس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے اور کس کا منظور نہیں کرنا۔ کیا یہ حکومتی وزراء کا کام ہے، یا اسپیکر صاحب کا کام ہے، یا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس کا منظور نہیں کرنا، مبینہ طور پہ آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم کہہ دیں گے کہ اس کا دستخط ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لسٹ کو میاں صاحب کے پاس بھجوا دیں گے۔ اب یہ کس آئین اور قانون کے مطابق یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے اور بھی بہت ساری آڈیوز سنی، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھتیجی نے رات کو پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے واٹس ایپ کیا اور کہا کہ یہ کریں۔ اب کس آئین اور قانون کے تحت جو ہے
وزیر اعظم کی بھتیجی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہیں یا ان کے داماد کی چیزوں کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے، پرائم منسٹر صاحب ایک ہفتے کے دوران دوسری دفعہ لندن گئے، وہاں سے خبر آئی کہ مفتاح اسماعیل نے نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دیا جو خود عدالتوں کو مطلوب ہیں. تو یہ کس آئین اور قانون کے تحت ہوا؟ پوچھتے ہیں نا پھر نوجوان، پھر آپ ان کو بدتمیز کہتے ہیں تو نوجوان پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کس آئین اور قانون کے تحت ہوا؟ تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں. آئین اور قانون کے مطابق فیملی بزنس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. کتنے بزنس ہیں جو شہباز شریف صاحب اپنی میٹنگز کے اندر لوگوں کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے داماد کی یہاں پہ گرڈ لگ رہا ہے، یہاں پہ اس کا پلانٹ آنا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے پتا ہے، یہ آپ کر دیں، باقی میں ترکی سے آ کے سمجھاؤں گا ان کو. تو کس بزنس مین کا جب کوئی پلانٹ نہیں آ سکتا تو ترکی سے واپسی پہ یا لندن سے واپسی پہ شہباز شریف صاحب اس کو فون کر کے سمجھاتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے. تو یہ فیملی بزنس یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح اب جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ان کو خود واپس لے کے آ رہے ہیں. ان کا پاکستان میں اس وقت کیا مسائل ہیں، جو قانونی مسائل ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو کوئی سینئر صحافیوں میں آؤٹ ریج نظر نہیں آئے گی. جو ہماری ایک جنریشن ہے اس کے اندر آؤٹ ریج نظر نہیں آئے گی. یہ جو جنریشنل گیپ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ جو جس دور میں ان لوگوں نے صحافت اور دانشوری شروع کی نا، دیکھیں اس دور کی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم 80s میں اسکول میں ہوتا تھا، ہم نے چھوٹی موٹی بکس پڑھنی شروع کی. 90s میں پھر ہم نے جب گریجویشن کی تب بھی ہم بکس پڑھتے تھے. ہم جو بکس پڑھتے تھے اور جو سینئر ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی جو اب 60 سال کے ہیں یا 55 سال کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ان سے جب ہم باتیں کرتے تھے نا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی اس نوجوان نسل کی. عمران خان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. بھٹو صاحب نے بی بی کی ٹریننگ کی. وہ اس طرح ہمیں یہ قصے سنائے جاتے ہیں اور یہ کتابوں میں باقاعدہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں کہ بے نظیر کی وہ تصویریں ہمیں دکھاتے ہیں اور کتابوں میں باقاعدہ تعریفوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جب شملہ جیسا اہم معاہدہ ہو رہا تھا تو بھٹو جو ہے بے نظیر کو ساتھ لے گئے تھے اور وہاں پہ وہ موجود تھی، اندرا گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. اب اس سے آپ وہ گیپ کا اندازہ لگائیں نا. آج کل کے دور میں کوئی وزیر اعظم اتنے امپورٹنٹ معاہدے پہ اپنے کسی بچے کو ساتھ لے کے جائے جس طرح وہ سلمان شہباز وغیرہ گئے تھے تو کتنی اس کے اوپر لے دے ہوئی تھی، کتنی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی. لیکن یہ اس دور میں جہاں پہ ان چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، یہ ایسے بطور فخریہ بتایا جاتا تھا کہ جناب بھٹو شملہ گئے تھے تو بے نظیر کو ساتھ لے گئے تھے اندرا گاندھی سے ملنے. جس معاہدہ اتنا امپورٹنٹ پاکستان کا ہو رہا تھا وہاں پہ بے نظیر بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. بھائی کس حیثیت میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا یہ بادشاہت ہے کہ جس مرضی کو آپ ساتھ لے جائیں؟ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. انہوں نے شروع سے یہ دیکھا ہے اور اس کو انہوں نے ایز اے ایک اچھی چیز کے طور پہ دیکھا ہے. کتابوں میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کتابوں میں چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کسی سینئر کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ ایز اے تعریف آپ کو بتائیں گے جب 70s میں ہم صحافت کر رہے تھے تو ایسے بھٹو صاحب نے بے نظیر کی جو ہے وہ ٹریننگ کی، ایسے جو نواب فلانا تھا اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہ جو ہے نا، اب میں اس کو ذہنی غلامی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ان کو ایک اسپیشل بریڈ سمجھتے ہیں. حکمرانوں کو یہ اسپیشل بریڈ سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کی نظر میں ان کے بچے اگر کہیں پہ ان کے ساتھ چلے جائیں یہ تو ان کا حق ہے. بھائی بادشاہت میں تو یہ حق ہے لیکن جمہوریت میں نوجوان پھر اس پہ کوشچن کرتے ہیں، پھر آپ ان کو بد تمیز کہتے ہیں، بد تہذیب کہتے ہیں. جب وہ ٹویٹر پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس میں آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی کہ ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص جو عدالتی سسٹم کو مطلوب ہے، 5 سال سے وہ 4 سال سے 3 سال سے مفرور ڈکلیئر تھا، اس کو خود اپنے جہاز میں واپس لے کے آ رہا ہے. پر ان کو کوئی آؤٹ ریج اس پہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا ہی یہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہی یہ ہے کہ حکمران اسپیشل ہوتے ہیں، ان کی اسپیشل پریولیجز ہوتی ہیں. عام شخص کا بیٹا ہوتا ہے، ان کا صاحبزادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان سے سوال کرتے ہوئے 3 دفعہ سوچتے ہیں. یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے دیکھی ہیں تو اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے ان کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی. تو یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اس میں ان کی کوئی بدنیتی ہو. جس دور میں انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، جس دور میں یہ چیزیں کتابوں میں چھپی ہیں جو آپ بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ایک جمہوری ملک میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی وزیر اعظم اپنے بچے کو لے کے کہیں پہ چلی جائے یا برطانیہ کی وزیر اعظم کسی ایسے برطانوی شہری کو اپنے ساتھ لے کے آ جائے جس کو عدالتوں کو جو مطلوب ہے؟
وہ سوچ سکتے ہیں آپ پورے یورپ میں آگ نہ لگ جائے اگر ایسی کوئی بات ہو جائے, مطلب ایک دن وہ وزارت عظمیٰ پہ نہ رہ سکیں برطانیہ کی یا کسی بھی یورپی ملک کی جو لیڈرشپ ہے, اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں اور اس کے اوپر پریس وہاں پہ کیا کرے, ان کے ساتھ میڈیا ان کے ساتھ کیا کرے, جس طرح کی یہ آڈیو لیکس آئی ہیں. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پریولیج ہے. وزیر اعظم نے اگر بھتیجے کے داماد کے پلانٹ کی بات کر لی تو کیا یہ اس دور میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی صحافت جو ہے نا وہ 90 80 70 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ نوجوان اب کس طرح سوچ رہا ہے. یہ نوجوان کے کوشچن کرنے کو بدتمیزی کہتے ہیں. یہ خود کہتے ہیں جناب میاں صاحب کے جو ہے وہ فیملی بڑی رچ تھی, دادا نے جناب فلیٹس دے دیے تھے. سینئر صحافی اس طرح کی بات کرتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, بچوں کو دادا نے ان کے فلیٹس دے دیے تھے. یقیناً دے دیے ہوں گے, ٹھیک ہے جی مان لیا. لیکن بچے ہمیں 2006 کے حوالے سے خبر دیتے ہیں, بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو 2006 میں خریدے ہیں الحمدللہ. تو بھائی پھر ہم کیا کریں. اگین یہ وہ سوچ کا ڈفرنس ہے جو نوجوان طبقے میں ہے, جو ایک جمہوریت کے دور میں پلا, جو ایک ڈیجیٹل دور میں پلا. وہ دنیا بھر میں دیکھتا ہے کہ کیا امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے, انڈیا میں ایسے ہوتا ہے, سری لنکا میں کیا ہوتا ہے, کیریبین میں کیا ہوتا ہے, ساؤتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. تو پھر اس کے مطابق وہ اپنی سوچ بناتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے جس ملک میں یہ ہوتا ہے اس ملک کی کیا حالت ہے, جس ملک میں یہ نہیں ہوتا ان ملکوں نے کیسے ترقی کی ہے. پھر وہ اس چیز کے اوپر کوشچن کرتا ہے اور یہ اس کو پھر بدتمیزی کہتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی جو کوشچن کرتے ہیں نا, وہ آپ ایک دم سے الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب اس میں آپ کی بدنیتی ہے, آپ کی منافقت ہے, آپ کا لفافہ ہے. لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ یہ چیز ان لوگوں کے لیے نارمل ہے. انہوں نے یہی دیکھا ہے, انہوں نے یہی پڑھا ہے, انہوں نے یہی صحافت کی ہے, تو ان کے لیے یہ چیز نارمل ہے. تو آپ الزام نہ لگایا کریں. ود ٹائم میں بھی یہ چینج ہو جائیں گے, ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اپنے بچے کو لے جائے اور جا کے اہم معاہدے میں ساتھ بٹھا دے. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اپنے جو ہے عدالتی مفرور بچوں کو یا رشتہ داروں کو اپنے جہازوں میں گھماتا پھرے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ دنیا میں کہیں بھی جمہوریت نہیں. لیکن انہوں نے یہ دیکھا اور ان کی نظر میں جو حکمراں طبقہ ہے وہ اسپیشل ہے, تو اس وجہ سے یہ اس کو اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارا پورا نظام ان کو اسپیشلی ٹریٹ کرتا ہے, عدالتیں اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کو ایک اسپیشل کیس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.